مولانا محمد وعلى سيدنا علي الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا افضل الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام لوگوں سے افضل، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے تمام زمین کے اطراف و اکناف کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم کے گھر سے بڑھ کر کوئی بہتر گھر دیکھا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ تمام اولاد آدم میں سے بہتر یہ 5 ہستیاں ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان سب میں سے افضل ترین شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام، آج ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اس طرف بیٹھے ہوئے تمام میرے ناظرین کرام سے گزارش ہوگی کہ بہت توجہ کے ساتھ بیٹھی، کیونکہ آج ایک ایسی ہستی کا، ایک ایسے نبی کا ذکر کرنے والے ہیں جنہیں دنیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہہ کے پکارتی ہے۔ ناظرین، ایک ایسی ہستی جو اولو العزم نبی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب مبارک ناظرین اس طرح سے ہے کہ موسیٰ بن عمران بن قائس بن آزر بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ناظرین آپ جانتے ہیں کہ مصر میں ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے حقیقی بڑے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے واقعات قرآن مجید میں تقریباً قریب ناظرین 30 صورتوں میں بیان فرمائے، اور کہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں اختصار کے ساتھ ہمیں ذکر ملتا ہے۔ یعنی آپ کا جو اسم مبارک ہے قرآن پاک میں کم و بیش 100 مرتبہ سے اوپر جو ہے وہ مذکور ہوا ہے۔ اب ایک معاملہ ناظرین خواب کا ہے، وہ خواب بڑا عجیب و غریب ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے، اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبطیوں یعنی جو فرعونی تھے ان کے گھروں کو جلا کر خاک کر دیا تھا، لیکن جو بنی اسرائیل تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، وہ ان سے مکمل طور پر محفوظ رہے تھے۔ فرعون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور ان تمام لوگوں سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہوگا، اس کے ہاتھوں سے اہل مصر کی ہلاکت ہوگی، یعنی جو تختہ ہے تمہارا وہ الٹ کے رکھ دیا جائے گا۔ اچھا ناظرین، معاملہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں بھی یہ بات بہت مشہور تھی کہ انہی میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ الٹ دے گا، اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی باغ دوڑ ایک بار پھر آ جائے گی۔ اب آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ بچہ کوئی اور نہیں تھا ناظرین، بلکہ یہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی رفعت و بڑا مقام عطا کیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ناظرین ہمیں بہت سی باتیں ملتی ہیں۔ ایک کردار ہمیں فرعون کا ملتا ہے، اور یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا فرعون، جس کا نام ریان بن ولید تھا، مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس کے درمیان میں اور موسیٰ علیہ السلام کے یعنی درمیان میں تقریباً کوئی 400 سال کا وقفہ بتایا جاتا ہے۔ یہاں تک ناظرین بات واضح ہوئی کہ جو لقب تھا، یعنی مثال کے طور پہ ہمارے یہاں بڑا ہی غلط العام ہے کہ فرعون جو ہے بنیادی طور پہ وہ کوئی ایک شخص تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تقریباً کوئی تاریخ میں آتا ہے 31 فرعین خاندان ہیں جو یکے بعد دیگرے مصر پہ حکومت کرتے رہے، اور سب سے آخری جو خاندان تھا 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں اس کو شکست ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ناظرین ایک کردار تو میں نے آپ کو بتایا فرعون کا نظر آتا ہے، ایک کردار سامری جادوگر کا
بھی نظر آتا ہے جو بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ آمنے سامنے آ کر بالکل موسیٰ علیہ السلام کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے ناظرین ایک ذکر ہمیں ایک ایسی گائے کا ملتا ہے جسے سنہری گائے بھی کہا جاتا ہے اور دنیا کی مہنگی ترین گائے ہے، اس کا بھی تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور ہی میں ملتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین ہمیں قارون کے خزانے کا، قارون چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا تو قارون کے خزانے کا تذکرہ بھی ہمیں مکمل طور پر یعنی پورا واقعہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور ہی میں ملتا ہے۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام میدان تی کی طرف یعنی جس وقت فرعون غرق ہو چکا تھا دریائے نیل میں اور میدان تی کی طرف گئے تو آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منو سلوہ اتارا، تو منو سلوہ کا ذکر بھی موسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں ملتا ہے ناظرین۔ اسی طرح سے وہ جو 12 چشموں کا ذکر ہے وہ بھی ملتا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت ہے جسے بلم بن باورا کہا جاتا ہے، یعنی وہ مستجاب الدعوات تھا ناظرین۔ جس وقت وہ ہاتھ اٹھا لیا کرتا تھا دعا کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا تھا، اس کا ذکر بھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ملتا ہے۔ اور ایک ملاقات آپ کو پتہ ہے جو بڑی قیمتی بڑی اہم ملاقات ہے جو مرج البحرین کے یعنی بالکل اس موقع پہ اس جگہ پہ ملاقات ہے، وہ ملاقات کسی اور کی نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہے، وہ بھی ایک تذکرہ ہے ناظرین۔ لیکن جو اصل بات ہے یعنی آج میں چاہتا ہوں کہ علماء کرام اس پہ کلام فرمائیں، یہ جو مارکہ خیر و شر ہے یعنی ایک طرف طاغوتی قوت تھی اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے ناظرین، ایک طرف حق تھا ایک طرف باطل تھا۔ آج بنیادی طور پہ اس پہ ہم بات کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اولو العزم نبی، لیکن جو آپ کا پورا دور ہے اس دور کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں ہم تمام سمجھنے والوں کے لیے اور خاص طور پر آج کے مسلمانوں کے لیے۔ اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ۔ پروفیسر صاحب پہلا سوال کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مختصر تعارف ہے وہ لوگوں کو سمجھ آ جائے اور جو آپ کی ولادت باسعادت ہے اور خاندانی پس منظر ہے اس کی ذرا کلیئرٹی آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم جنید صاحب، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب ہماری زبانوں پر آتا ہے تو دل میں امتنان اور تشکر کے جذبات امڈ آتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے۔ وہ ہمارے اس لحاظ سے محسن ہیں کہ معراج کی رات 50 کی بجائے 5 نمازیں ان کی بدولت ہوئیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے حافظ ابن کثیر کے مطابق یہ آرزو کی تورات کو پڑھنے کے بعد کہ اے اللہ مجھے اپنا کلیم بنانے کی بجائے اپنے محبوب علیہ السلام کا امتی بنا۔ سبحان اللہ۔ یہ جذبہ، یہ ان کی بات امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی طرف کہ جن کا امتی ہونے کے لیے ایسے جلیل القدر انبیاء آرزو کرتے رہے، اللہ نے تمہیں وہ نعمت بن مانگے دی ہے، اس کی جس دن تم نے قدر کر لی دنیا کے امام بن جاؤ گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت میں آتے ہیں جب کہ انسانیت کو فرعون نے جکڑ رکھا ہے، ہر طرف غلامی ہے، ہر طرف انسانیت کی ذلت کے سامان ہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم کرتے ہوئے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون ظالم اور انسانیت کا دشمن تھا، جب تمہارا آغاز ہوا تو یہاں کئی فرعون انسانیت کے دشمن بن کر انسانیت کو ذلت کے اتھاہ گہرائیوں میں ڈال رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان جس کا آپ نے ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس انداز میں دنیا کے سامنے رکھا کہ حق کے پیروکار، حق کے لیے کام کرنے والوں کو ہمیشہ ان سے ایک دلاسا ملتا رہے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ایسے وقت میں اللہ نے بھیجا جبکہ اللہ کا مقابلہ کرنے والا، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا، اپنی سطوت پر، اپنی دولت پر، اپنی حکومت پر نخرے باز اور متکبر انسان یہ کہہ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھر جو بھی بیٹا پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ وہ اس خواب کے پیش نظر تھا، وہ اس خواب کے پیش نظر تھا، اسی پیش گوئی کے مطابق۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا کہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ انسان کے لیے سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ اپنی گردن اللہ کے آگے جھکائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان حالات میں جب عمران کے گھر عطا کیا اور ماں
ڈر رہی تھی کہ ہارون علیہ السلام تو ایسے وقت میں دنیا میں آ چکے تھے جب کہ قتل نہیں کیا جانا تھا. جی ایسا ہی. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ماں کی پریشانی کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو اطمینان رکھ، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے تیری طرف لائیں گے. بھائی سبحان اللہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی کے لفظ استعمال کیے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ کلمات ڈالے اور ان کے لیے بندوبست ہوا، صندوق تیار ہوا، اس کو دریا میں بہا دیا گیا. اور یہاں آ کر ایک اور اہم سبق ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ فرعون نے آسیہ سے ڈرا دھمکا کر شادی کی تھی. جی آسیہ جہاں ظاہری حسن کی مالکہ تھی وہاں باطنی حسن بھی اللہ نے انہیں شروع سے عطا کیا تھا. کیا ذکر اور کیا ان کا مقام. وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی ایسے ناپاک انسان سے ہو، لیکن جب فرعون نے دھمکی دی میں پورا خاندان ختم کر دوں گا تو شادی ہو گئی، مجبوراً ان کو آنا پڑا. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یہ بھی سننے والوں کے لیے شاید تعجب کی بات ہو کہ موسیٰ کہتے ہی پانی سے ملنے والے کو، پانی سے ملنے، ٹھیک ہے بالکل. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور حضرت آسیہ نے جب انہیں منگوا کر دیکھا تو اسی وقت دل و جان سے اللہ کے نبی پر ایسی فدا ہوئی کہ انہوں نے قیامت تک آنے والی ماؤں کو بتایا کہ نیکوں کو، نیک اولاد، نیک بیٹا تمہارے لیے اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. اب فرعون کی کوشش تھی کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے، لیکن آسیہ درمیان میں آڑے آئیں، کہا کہ نہیں ہم تو اسے بیٹا بنائیں گے. اور اس کے بعد ایک اور عظمت جو اس موقع پر نظر آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے شہر سے جو دائی منگوائی جاتی ہے آپ اس کا انکار کر دیتے تھے. اور واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اے قیامت تک آنے والی اولاد آدم کسی مرحلے پر بھی اللہ کے نبی کو اپنے جیسا تصور نہ کرنا. اچھا یہاں ذرا سا بات روک کے بات آگے بڑھاتے ہیں. اب چونکہ ذکر دودھ کا آ گیا تو میں چاہتا ہوں اسی ریلیونسی میں دو جملے آپ فرما کر پھر بات آگے بڑھا لیجئے کہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کسی دائی کا آپ نے دودھ نہیں پیا، آپ کی والدہ کا چونکہ انتظام ہونا تھا، ایک بات تو یہ قدرت کی طرف سے بات تھی. اب اس میں جو ایک بنیادی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی مشیت علامہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیف بھی رکھا، آپ کو سیکیور بھی رکھا، پھر انتظام بھی جو ہے فرعون ہی کے دربار میں ہو رہا ہے، وہیں پرورش ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اسی خواب کی جو ہے تعبیر بھی نظر آ رہی ہے. یہاں سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین. بہت شکریہ جناب محترم جنید صاحب. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا حسین تذکرہ چل رہا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ تک بات جا پہنچی ہے. محترم پروفیسر سعید صاحب نے بڑا خوبصورت انداز میں ان کا اجمالی تذکرہ فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کے دربار میں پہنچے جو خود ربوبیت کا دعوے دار تھا، جھوٹا دعوے دار، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے گھر میں اپنے پیارے کلیم کی پرورش کا انتظام ایسے فرمایا کہ جو ساری دنیا کی ربوبیت کا دعوے دار تھا اسے بتایا کہ تیری ربوبیت کی جڑیں ہلانے والا تیرے ہی گھر میں پلے گا، لیکن اس پر تیرا کچھ خرچ نہیں ہوگا، وہ سارا ہمارے کرم سے ہی پلے گا. سبحان اللہ. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ جو ہے وہ ان پر حرام کر دیا، وہ کسی کو منہ ہی نہیں لگاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کسی بھی موقع پہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. ان کی پرورش کا انتظام اور بندوبست جو ہے اس جھوٹے خدا جس نے یہ کہا تھا کہ میں اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، رب نے اسی کے گھر میں زندہ بھی رکھا، پالا بھی، پرورش بھی فرمائی، اور پھر اسی نبی کے ہاتھوں سے اس کے تاج و تخت کو قلقمہ بھی فرمایا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر پاک اتنا حسین ہے اور اس قدر عبرتوں، نصیحتوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے اس کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں کہ اگر کسی ایک پیغام کو بھی ہم لے لیں تو یقین جانیے کہ اس وقت امت مسلمہ جو کہ ذلت و پستی کے گڑھوں میں گرتی چلی جا رہی ہے اسے دوبارہ کھویا ہوا عروج اور ترقی از سر نو پھر سے مل سکتی ہے. واہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ جانتے ہیں کہ ایک حق کا استعارہ بن چکا ہے اور فرعون کا نام باطل پرستوں کا ایک استعارہ بن چکا ہے. جی. اور یہ ایک محاورتاً بھی کہا جاتا ہے لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ موسیٰ، کہ جب بھی کوئی باطل کا پرستار اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سرکوبی کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کا غلام پیدا فرما دیتا ہے. ایسے ہی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بڑی آزمائشوں سے اور امتحانوں سے لبریز ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر عطائے نبوت تک اور عطائے نبوت سے لے کر بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کروانے اور ان کے بعد اس بنی اسرائیل جیسی بگڑی ہوئی قوم کو راہ راست پہ لانے تک کے جتنے بھی واقعات ہیں، ان میں سے ہر واقعہ کے اندر ہمارے لیے بہت سارے پیغامات پوشیدہ ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ان کو سنایا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دے گا، تو وہ قوم جو صدیوں سے ظلم کی چکی میں پس رہی تھی اور ہر طرح کی بزدلی ان کے اندر آ چکی تھی، انہوں نے اس کو بڑا بعید سمجھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ ظاہری اسباب ہیں، نہ آپ کے پاس اقتدار ہے، نہ آپ کے پاس قوت ہے، نہ آپ کے پاس طاقت ہے، کوئی آپ کا حامی اور مددگار بھی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے۔ آج بھی اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں تو امت مسلمہ کی کیفیت یہی تقریباً بنتی چلی جا رہی ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ توکل اللہ کی ذات پہ پختہ ہے، یقین اللہ کریم کی ذات پہ پختہ ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، بندگی کا تعلق اتنا مستحکم ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے ضرور دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ التسلیم جس وقت فرعون کو للکارتے ہیں، اس کی ربوبیت کو آپ للکارتے ہیں، اس وقت جو ایک کیفیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تنے تنہا اپنے بندے کو اتنی طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والے، الوہیت کا دعویٰ کرنے والے کو تنے تنہا للکار رہے ہیں، اور کوئی شخص آپ کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑا۔ بظاہر زمینی حقائق جیسے کہتے ہیں، زمینی حقائق سارے آپ کے اس دعوے کی بظاہر نفی کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوشش کو ہی کامیاب فرماتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ انسان جتنے بھی اپنے وسائل ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، وہ بروئے کار لائے، اس کے بعد رزلٹ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دے۔ بالکل ٹھیک ہو۔ آج محترم ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہماری بے بسی اور بے کسی اور لاچاری کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف دعاؤں پہ اکتفا کرتے ہیں، اور دعائیں بھی ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے مانگنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ رزلٹ اور نتائج ہماری اپنی مرضی کے مطابق نکلیں، ٹھیک، جبکہ رزلٹ لینے کے لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو جد و جہد سے معمور زندگی ہے اس کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قدم قدم پر آزمائشیں، بلائیں، امتحانات، جانی مالی قربانیاں، سفر، صعوبتیں اور بڑے پرکٹھن راستے، یہ ساری منازل عبور کرنے کے بعد پھر وہ وقت آتا ہے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ اللہ کریم کا قرآن فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر تمہارے رب کا سچا وعدہ پورا ہو گیا، لیکن کیسے ہوا؟ بِمَا صَبَرُوا، ان کے صبر کے نتیجے میں، تبھی تو وہ اولو العزم نبی بنے۔ بے شک۔ اچھا بغدادی صاحب، اب اس میں ایک جو بڑا کیٹیگوریکل میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو، کہ چونکہ علامہ صاحب نے بھی بات فرمائی، جن مراحل سے موسیٰ علیہ السلام گزرے، ظاہر ہے آپ کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے اندر کئی واقعات ہیں، لیکن ایک بنیادی بات جو حق و باطل کا جو ایک مارکہ تھا، ایک طرف فرعون ہے ایک طرف آپ ہیں، ان واقعات سے بنیادی طور پہ جو تعلیمات ہیں آج کے دور میں ہمیں وہ کیا ملتی ہیں؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، اور یہ پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اتنا وسیع یہ ٹاپک ہے اور ہمارے درس کے لیے ہے، یہ پوری امت کے لیے سبق ہے اس کے اندر۔ میں اس کے لیے ایک تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ ہمارا یہ جو قرآن عظیم جو ہمارے لیے دستور حیات ہے، تو اس کی جو ٹوٹل آیات مبارکہ ہیں ان میں سے تقریباً 500 آیات مقررات، ریپیٹڈ آیات کو اگر شامل کر لیا جائے تو تقریباً 500 آیات ایسی ہیں جن سے قانون اسلامی، جو اسلامی شریعت ہے، یہ وجود میں آتی ہے، یعنی جو احکام جس سے ثابت ہوتے ہیں۔ اور باقی کے جو قرآن میجورٹی ہے احکام، تو اس سے بھی کسی نہ کسی صورت میں استدلال و استنباط ہوتا ہے، لیکن میجر پارٹ قرآن کا وہ قصص کے اوپر مشتمل ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کے ایک ایک حرف کو اور ایک ایک لفظ کو با مقصد نازل فرمایا۔ تو اب یہ جو قصص بیان ہوئے قرآن عظیم کے اندر، ان کا بھی تعین کس مقصد کے لیے نازل ہوئے، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر ہی اس کا تعین فرما دیا۔ ارشاد ہوا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ آپ یعنی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ آیت بالخصوص اور بالعموم پوری امت مسلمہ کے لیے نازل ہوئی۔ فرمایا گیا کہ جو بھی واقعات قرآن عظیم کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں
ان کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی قوم کی طرف سے مختلف مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، تاکہ کسی بھی جگہ کے اوپر آپ کے دل کے اندر کوئی پریشانی واقع نہ ہو، اور سابقہ انبیاء کی ان باتوں کو پڑھ کر اس سے آپ کے دل کو ثابت قدمی نصیب ہو جائے۔ اس سے دوسرا جو جنرلی آپ اسے مفہوم لیں گے وہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہے کہ یہ واقعات، کیونکہ قرآن عظیم قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات کو پڑھیں اور ان سے اسباق حاصل کریں۔ ٹھیک۔ اب اس میں سے جو مختلف، ابھی ایک جو مختصر ترین واقعہ ابھی شیئر ہوا آپ کا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے یہ پیدائش ہوئی تو اس کو چھپانے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک الہام ہو گیا کہ آپ ایک صندوق بنوا لیں۔ ان کا گھر بیسیکلی ایک دریا کے کنارے تھا، اور اس کے لیے جو مورخین لکھتے ہیں کہ اس صندوق کو ایک رسی کے ساتھ باندھ دیا گیا، کیونکہ پہلے ہی دن پیدائش کے فوری بعد ان کو دریا میں نہیں بہایا گیا، جی جی، اور چند دن تک جب تک کہ اس کو آپ یہ اعلان کیا گیا کہ آپ دودھ پلائیں اور اس بچے کو اس صندوق میں ڈال کے وہ رسی بندھی ہوئی ہو ساتھ میں، اور جب بھی وہ ہرکارے آپ کو خدشہ ہو گئے بچوں کو تلاش میں یا نکل کر آئے ہیں تو اس وقت آپ اس صندوق کو دریا میں بہا۔ بیچ میں بڑھئی کا بھی کردار ہے نا، وہ صندوق بنوایا گیا تھا جی بڑھئی کا، بالکل، وہ بڑھئی نے بلکہ کوشش بھی بیچ میں کی کہ اس کی خبر دی جائے، لیکن اللہ رب العزت کو جو حکمت اس کی منظور تھی تو وہ بڑھئی کسی صورت میں وہ بات ہی نہیں کر سکتا تھا جب ان کے سامنے جاتا تھا۔ بہرحال اس صندوق کو اس رسی کے ساتھ باندھ کے دودھ پلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیا جاتا۔ آپ وہاں تیرتے رہتے، وہ صندوق تیرتا رہتا، اور جب وہ لوگ واپس چلے جاتے تو صندوق کو واپس لے آیا جاتا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تیاری تھی، کیونکہ بعد میں ان کو دریا میں بہا دینا تھا اور اس طریقے سے ان کو چلے جانا تھا۔ ایک دم اگر یہ کام ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ شاید وہ صبر کا دامن ہاتھ سے ان کے چھوٹ جاتا۔ اللہ کی توفیق تھی، اللہ رب العزت نے ایک تو ان کو تیاری کروا دی اس طریقے سے کہ ہر روز وہ صندوق کا پتہ چل جائے گا یہ تیر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے توفیق بھی دی صبر کی۔ آج کی ماؤں کے لیے درس یہ اس سے نکلتا ہے، ہمیں سبق یہ ملتا ہے آج کہ ہم نے اپنے بچوں کو، آج بھی وہی ظلم و استبداد کا دور ہے، آج بھی وہی برائی کا دور ہے، آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو اس زمانے میں ہو رہا تھا۔ آج کی ماؤں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کی اس انداز میں حفاظت کریں۔ وہ جو رسی بندھی ہوئی تھی نا اس صندوق کے ساتھ، اس رسی کا مطلب ہے کہ آپ اپنی تربیت کی نگاہ کو کسی صورت میں اپنے بچے سے پیچھے نہ ہٹنے دیں، اور ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ رہیں تاکہ آپ کا بچہ کسی صورت میں کسی ظلم و استبداد کا شکار نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے جس وقت دوبارہ آپ مصر میں آپ کی آمد ہوتی ہے اور وادی طویٰ کا ذکر آیا، بغدادی صاحب نے فرمایا، میں چاہتا ہوں اس کے بعد سے ہم بات کو جو ہے کنٹینیو کریں کہ دربار فرعون میں موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ہارون علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد جو مکالمے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر سامری کا بھی سلسلہ ہے، دیگر واقعات بھی، میں چاہتا ہوں یہاں سے ذرا سے جو بات کو آپ آگے بڑھائیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اپنے عمل سے جو بات سمجھا رہے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا، پھر اپنے کردار کو اتنا محفوظ رکھنا کہ دشمن لاکھ کوشش کے باوجود انگلی نہ اٹھا سکے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجا تو فرمایا قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا۔ اس میں اشارہ تھا کہ عصائے کلیمی کے ساتھ خلق محمدی، یہ وہ دو چیزیں ہیں جو معاشرے کو بلندیوں پر لے جاتے ہیں اور دنیا اور آخرت کو سنوار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب فرعون پہچان چکا تھا کہ یہ کلیم اللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گئے تھے، تو کہا کہ کیا نشانی ہے، کیوں کیسے میں مانوں کہ تمہارا رب ہے؟ تو رب العالمین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف جتنے دلائل رکھے کوئی کارگر نہیں ہو رہا تھا، پھر آپ نے اس کی طرف اپنا عصا بڑھایا۔ اب فرعون جو روئے زمین پر حکمرانی کر رہا تھا، جس کی مصر میں اتنی دہشت تھی کہ لوگ اس کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہ پاتے تھے، اس اژدہا نے اس پر بھی ایک خوف طاری کر دیا۔ ایسا ہی۔ اب اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا، وہ پھر اسی عصا کی صورت میں آ گیا، تو فرعون پھر نہیں سنبھلا۔ جب دل مردہ ہو جائے، یہ
یعنی اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ مولا ہمارا دل زندہ رکھ، کیونکہ زندگی عبارت ہے دل کے جینے سے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ واہ 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 کیا بات۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد پھر کہنے لگا اچھا آپ جادو سیکھنے گئے تھے، اس جادو کا بھی توڑ ہم کرتے ہیں۔ پھر اس نے دنیا بھر سے جادوگر اکٹھے کیے، ان سے عہد مواعید ہوئے، ان کو لالچ دیا گیا۔ اب ان جادوگروں نے ایک وسیع میدان میں جا کر یہ عہد لینے کے بعد کہ ہم مقرب ہو جائیں گے، ہمیں بڑے تحائف ملیں گے، بڑا مرتبہ ملے گا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ پہلے اس کا مظاہرہ کریں گے یا ہم؟ میں نہیں، تم اپنی طاقت دکھاؤ۔ بالکل ایسا جی۔ اب انہوں نے پورا میدان رسیوں سے لکڑیوں سے اس طرح بھر دیا، لگتا تھا کہ ہر طرف سانپ دوڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ اپنا عصا پھینکو، ٹھیک ہے۔ اس عصا نے جب حق اور باطل کے درمیان واضح لکیر کھینچ دی تو جادوگر جانتے تھے ان کے دل جاگ اٹھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا راستہ ہی اپنے لیے نجات کا راستہ سمجھا، لیکن فرعون چونکہ مغرور تھا، اس نے کہا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ اجمعین، میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے نعرہ مستانہ لگایا کہ ہم سولی پر چڑھ سکتے ہیں، حق کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، تو اس سے جو ہو سکتا ہے کر لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے اس عمل میں کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد بھی آپ نے اپنی قوم کو کتنی مرتبہ اس بات کی طرف توجہ دلائی، لیکن جب حق کی طرف پوری طرح فرعون نہ ہوا تو آپ نے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس میں غرق کیا، اور بنی اسرائیل کو کامیابی کے ساتھ اتار کر اب ان کا اصل امتحان شروع ہوا۔ اچھا یہاں سے بات کو ذرا کنٹینیو کرتے ہیں علامہ صاحب، کہ وہ ذکر ظاہر آ گیا کہ ایک ذکر میں نے کیا وہ جو 5 عذابوں کا، اور ظاہر یہ پوری ایک کنٹینیوٹی ہے کہ اس کے بعد پھر دریا نیل میں اس کا غرق ہونا فرعون کا، اور وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کے بعد ایک فیز شروع ہوتا ہے جب میدان تیہ کی طرف آپ ہجرت فرماتے ہیں۔ پھر مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ جہاں جملے میرے سرکار نے فرمائے، سرکار کے صحابہ نے فرمائے، وہ ایک ریفرنس بنا باقاعدہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم حواریوں کی طرح آپ سے یہ نہیں عرض کریں گے یا رسول اللہ، بلکہ آپ تو جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جو جان نچھاور کرنے کو تیار ہوں گے۔ اب جو امتحان شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہیں من و سلوہ کا نزول بھی ہو رہا ہے، وہیں 12 چشمے دیگر چیزیں، یہاں سے ذرا آغاز کرتے ہیں۔ محترم جنید صاحب، بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد و حساب انعامات ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ کہلوایا بھی کہ اے میری قوم یاد کرو کہ اللہ نے تم پر کتنے انعامات فرمائے ہیں۔ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تمہارے اندر نبی بھی پیدا کیے، وجعلکم ملوکا، اللہ نے تمہارے اندر بادشاہ بھی رکھے، اور وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں عطا کیں جو اس زمانے میں کسی اور کو نہیں دیں۔ میں مختصر سا خاکہ ان نعمتوں کا ذرا قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھ کر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طویل عرصہ جب وہ فرعون کی غلامی میں رہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں آزادی کی نعمت ملی، اور آزادی کی نعمت ملی جب کہ ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، ان کی بچیوں کو باندی بنایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے دیکھنے کی خواہش کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے کو مارنے کا حکم دیا، پھر دوبارہ ان کو اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ فرمایا، من و سلوہ نازل فرمایا، ان کے لیے کھانے پینے کا سامان فرما دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن ان لوگوں کی جو قساوت قلبی ہے، جیسا کہ محترم پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ دل زندہ نہ، ان کا دل زندہ نہیں تھا، تو قرآن نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اس سب کچھ کے بعد کہ تم پر اتنے انعامات ہم نے کیے ہیں، تمہارے دل سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، وہ پتھروں کی مانند ہیں یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ تو اب بنی اسرائیل کی قوم کے یہ واقعات قرآن نے ذکر کیے، ہمارے لیے اس میں عبرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرم نوازیوں کی بارش جاری فرماتا ہے اور ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب انسان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے وہ حدوں کو پھلانگنے لگتا ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ جو مجھے انعامات مل رہے ہیں یہ اس لیے مل رہے ہیں کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، جیسا کہ وہ کہتے تھے، اور آج بھی ان کی سوچ نہیں ہے، جی نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ تو
اتنی سرکشی، اتنی طغیانی، حق کی نافرمانی اور قبول حق سے دور رہنے کے باوجود ان کا زوم یہ تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو اتنی عظمتیں دینے کے بعد جو اپنے نبی کے طفیل ان کو عطا فرمائی تھی، یہ ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ لوگوں یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی کرم نوازی فرماتا ہے، ضرور فرماتا ہے، لیکن اس کی سرکشی اور طغیانی کے راستے پر تم نے کبھی نہیں چلنا جیسا کہ بنی اسرائیل چلے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کی آپ بات فرما رہے ہیں کہ آپ یہ ایک ملاحظہ کیجئے ان کے اندر یہ جو ابھی پروفیسر صاحب نے ایک بات کی ہے جادوگروں کی، مجھے ایک بات اس میں یاد آ رہی ہے کہ جب ایمان کسی کے رگ و پے میں سما جاتا ہے جی تو پھر ان جادوگروں کو آپ دیکھیے، قرآن کے الفاظ جو ہیں والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جادوگر جو پہلے انعام و اکرام کے لالچ میں باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں کیا انعام ملے گا اگر ہم موسیٰ پہ غالب آ گئے، اب وہ کہنے لگے قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، اللہ اکبر، تو نے جو کرنا ہے کر لے، کر گزر، ٹھیک ہے، تو کیا کر سکتا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تک ہی کر سکتا ہے، ٹھیک، دنیا تو ہماری کیا کرے گا، جانے لے لے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام تو ظاہر ہے ان کے تو کئی معجزات اور کئی معجزات کا ظہور، یعنی بنی اسرائیل دیکھتے رہے، آپ کا عصا 10 ہاتھ ظاہر ہے وہ لمبا، اس سے کئی معجزات کا ظہور ہوتا تھا، پھر آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا خود مطلب اٹ سیلف ایک معجزہ تھا، اور انہوں نے دیکھا صاحب کہ کس طرح سے فرعون کی طاقت جو ہے وہ پاش پاش ہو گئی، پھر دریائے نیل سے گزرنا یہ اٹ سیلف اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس کے بعد تو کچھ اور سمجھنے کو رہ ہی نہیں جاتا تھا۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب وہ میدان تیہ میں پہنچے، پھر وہ ظاہر ہے منکر ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو بھٹکایا، یعنی اتنی سست قوم، ہیلے بہانے تلاش کرنے والی قوم اور حجتیں پیش کرنے والی قوم۔ اچھا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو وہاں جلال ہی جلال نظر آتا ہے۔ ایک مجھے بڑی ایک عجیب سی بات اس واقعے کے اندر نظر آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کمپرومائز کیسے کر گئے ایسی قوم کے ساتھ کہ جو بار بار جو ہے وہ اپنے کہے سے جو ہے پھر جایا کرتی تھی۔ جی بے شک جنید صاحب، یہ بیسیکلی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ایک جلالی پیغمبر ہیں، اور پھر اتنی حجتیں پیش کرنے والی جتنی اس کے اوپر گفتگو ہو چکی کہ ہر جگہ پہ بنی اسرائیل والے حجتیں پیش کرتے تھے۔ ایک تو میں اس کے اوپر یہ گزارش کروں جنید صاحب کہ یہ ٹوٹل حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ 59 لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی مصر کی طرف۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور ایک زمین کا خطہ دیا گیا تھا اور یہ خطہ ان کو ملا، بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ کیونکہ ان کی 2 چیزیں تھیں، ابتدائی طور پہ بنی اسرائیل کی ذہانت اور دوسرا مالی وسائل کے اوپر ان کا کنٹرول، ٹھیک، یہ وہ وجہ تھی جس نے مصر میں ان کو حکومت عطا کر دی۔ اور یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹا یہودا تھا، یہودا سے یہ نسل چلی نا، ان کی اولاد ہے، یہ ان کی اولاد ہے۔ تو اب یہ 2 بنیادی چیزیں تھیں جس وجہ سے ان کو یہ حکومت عطا کر دی گئی۔ اب مصر میں جو پبلک تھی عمالقہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں کا بادشاہ تسلیم کر لیا تھا، تو میجارٹی ان لوگوں کی، تاریخ کی کچھ کتب نے بلکہ اس کو منشن بھی کیا ہے کہ بنی اسرائیل والے صرف 10% لوگ تھے، لیکن 10% کے ہاتھ میں عنان حکومت تھی، اور 400 سال تک بنی اسرائیل والے مصر کے اوپر حکومت کرتے رہے۔ اچھا، عمالقہ وہی تھی نا جو بلم بن باورا کے پاس آ کے دعا کے لیے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کریں۔ ہاں ٹھیک۔ اچھا، اب جب 400 سال تک ان لوگوں نے وہاں حکومت کی، لیکن گریجولی یہ ہوا کرتے کرتے ان لوگوں میں حکومت کے ذریعے عیاشی، ظلم، سست روی، حجتیں پیش کرنا، یہ جو برائیاں ہو سکتی تھیں وہ ان میں جب آتی گئیں تو نتیجے کے طور پر فرعونہ نے وہاں پر قبضہ کر لیا، اور پھر وہ 31-30 حکمران فرعونہ کے وہاں پر گزرے، اور پھر انہوں نے آ کر ان کو مظلوم بنا لیا۔ جی جی۔ اب جب مظلوم بنایا تو اب ایک کامن سینس ہے جس طرح یہاں بات بھی ہو رہی ہے کہ کوئی بھی قوم جب ظلم و استبداد کی چکی میں پستی ہے تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، نمبر 1 کہ وہ ذہنی طور پر غلام بن جاتے ہیں، نمبر 2 ان کا اخلاق بگڑ جاتا ہے، اخلاق میں بگاڑ آتا ہے، بالکل ایسا، نمبر 3 ذلت ان کا مقدر بنتی ہے، مایوس ہو جاتے ہیں اور نا امیدی جنم لے لیتی ہے۔ یہی وہ تمام برائیاں تھیں، اور اگر یہ جو ظلم و استبداد کا دورانیہ زیادہ ہو جائے، طول پکڑ جائے، تو پھر یہ چیزیں اس وقت وہ باقاعدہ اخلاق کا جو ایک موروثی اخلاق بن جاتا ہے، اور پھر وہ نیچر بن جاتی ہے، نیچر کین ناٹ بی چینج۔ یہ لوگ ہیبچول ہو گئے تھے ان چیزوں کے اوپر، یعنی ظلم کو برداشت کرنا، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، آواز نہیں اٹھانا، وہاں پہ بچیوں کو چھوڑا جا رہا ہے اپنی بیگار لینے کے لیے، آواز نہیں اٹھانا،
جو ظلم تھا فرعونہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے اوپر ہو رہا تھا لیکن آواز نہیں اٹھائی جا رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر لیول کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے ایک نعمت آئے، انہوں نے ان کے لیے بھی حجتیں پیش کر دی کہ رب کو دکھاؤ تب مانیں گے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی جگہ کے اوپر جا کر انکار نہیں کیا، ہمیشہ یعنی مایوس نہیں ہوئے بلکہ ان کی توبہ قبول کرواتے رہے اور بار بار ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے، حتیٰ کہ 6 لاکھ بڑے لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ جو سامری کے بچڑے کی پوجا کی تھی تاریخ کی کتب میں اس کی جو فگر آتا ہے وہ 6 لاکھ کا آتا ہے، وہ کہ 6 لاکھ لوگ تھے جو ایمان لا چکے تھے۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ اس نہج کے اوپر پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب وہ جو بات ہوئی کہ اذھبا انتا وربک فقاتلا، آپ لوگ جائیں اور جا کے جنگ کریں، آپ کا رب لڑے، ہم تو انا ہا ہونا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ان کا یہاں بیٹھنا تھا، کچھ مفسرین اکرام نے اور تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وادی طے کے اندر جب 40 سال کے لیے ان کو بند کر دیا گیا عذاب کے طور پر، اور یہ پوری یہ ایک گویا کہ وہ قائدون جو انہوں نے کہا تھا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ پوری رات سفر کرتے، جب بھی یہ چلتے یہ وہیں ہوتے تھے جہاں سے یہ چلے ہوتے تھے 40 سال تک گویا کہ رب تعالیٰ نے ان کو یہ عذاب دیا جو انہوں نے اپنے نبی کے احکام کی فرمانبرداری نہیں کی بلکہ ان کی حکم عدولی کی۔ بہت شکریہ آپ تینوں، اب آپ کا تشریف لائے۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور ایک نسخہ آپ کو بتاتے ہیں، گھبراہٹ دور کرنے کا وظیفہ ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں گھبراہٹ ہو تو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ ہر قسم کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ نیک سلوک کرتی ہے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على سيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم